گڈ ایوننگ. آج کی کراؤڈڈ بائبل اسٹڈی میں سب کو خوش آمدید. خداوند کا شکر ہے کہ آج کافی لوگ ہیں یہاں پر، اور ہمیشہ ایسا ہو تو زیادہ اچھا ہوگا. جیسا کہ پچھلی دفعہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم اس دفعہ سے یعنی آج کی بائبل اسٹڈی سے پطرس رسول کے خطوں کا مطالعہ شروع کریں گے. تو آج پہلی بائبل اسٹڈی ہے پطرس رسول کے پہلے خط سے، اور آج اس بائبل اسٹڈی کے لیے جو ہمارا حوالہ ہے وہ ہے پہلا باب اور اس کی پہلی 12 آیات. پہلا باب اور اس کی پہلی 12 آیات. پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے، ان مسافروں کے نام جو پنتس، گلتیا، کپدیکیا، آسیا اور بتھنیا میں جا بجا رہتے ہیں، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرمانبردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں. فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں. وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے. اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غمزدہ ہو. اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے. اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو. اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی. انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور بیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا. ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے، جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی، جنہوں نے روح القدس کے وسیلہ سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی، اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو مقدس پطرس کو نہ جانتا. شاید خداوند یسوع مسیح کے رسولوں میں سے جتنا ہم مقدس پطرس کو جانتے ہیں اتنا کسی اور رسول کو نہیں جانتے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ شاید عمر میں رسولوں میں سب سے زیادہ بڑے تھے، اور 12 میں تو تھے ہی، لیکن وہ 3 رسول جو ہر جگہ خدا کے ساتھ رہا کرتے تھے، یعنی زبدی کے دونوں بیٹے یعقوب اور یوحنا اور پطرس، وہ وہاں پر بھی خداوند کے ساتھ ہوتے تھے جہاں پر کوئی دوسرا رسول یا شاگرد نہیں ہوتا تھا. تو ایک انر سرکل تھا رسولوں کا، شاگردوں کا، جس میں کہ پطرس رسول بھی شامل تھے. بڑے تند طبیعت کے مالک تھے، ہر جگہ بولنا ضرور ہوتا تھا، چاہے وہ بولنے کی جگہ ہے نہیں ہے لیکن بولنا ضرور ہے. وفادار ہے، خداوند سے بہت وفادار ہیں. یعنی اس وفاداری میں وہ کچھ کہہ گئے جو شاید نہیں کہنا چاہیے تھا. جب یسوع نے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، بہت سے دکھ اٹھائے اور مر جائے اور دفن ہو، تو اس نے کہا اے خداوند، خدا نہ کرے کہ ایسا.
پھر آخر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ شاید تم بھی مجھے چھوڑ جاؤ گے، تو اس نے کہا سارے چھوڑ جائیں، میں نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ تو یسوع نے کہا جو کچھ میں تیری خاطر اپنی جان بھی دوں گا۔ یسوع نے کہا ہاں جان تو دے گا، وہ تو جب دے گا، اب یہ ایک چھوٹا سا امتحان پاس کر لے، آج ہی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ یسوع کو معلوم تھا کہ اپنی کلیسیا کی باغ ڈور وہ کس کے ہاتھوں میں دے کر جائیں گے، اور ان کی خودی کو، ان کی انا کو توڑنا بہت ضروری تھا، اس لیے وہ انکار کر بیٹھے۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اتنا روئے کہ گالوں پر نشان ڈال لیے آنسوؤں کے۔ اور پھر اسی پطرس کو جس نے خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا تھا، 3 بار خداوند نے پوچھا اے پطرس کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اور آخری دفعہ اس نے کہا ہاں اے خداوند تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تو میری بھیڑیں چرا۔ کلیسیا کو اس رسول کے سپرد کر کے گئے جس کے بارے میں شاید کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ پطرس رسول کے پاس سارا اختیار چلا جائے گا، سب چیزیں پطرس رسول کے پاس چلی جائیں گی۔ لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا پطرس کے ہاتھ میں دے دی۔ اور مرتبہ دیکھیں کہ جہاں پاک روح کا نزول ہونا ہے، پہلی دفعہ پطرس کا ہونا وہاں پر ضروری۔ یہودیوں پر ہوا، خدا ترس یہودیوں پر پینتیکوست کے دن ہوا، پطرس وہاں کھڑا ہے۔ فلپس نے سامریا میں جا کر خدمت کی، لوگوں کو پانی کا بپتسمہ دے دیا، لیکن رسول نہیں ہے وہاں پر کوئی۔ انتظار کرنا پڑا کہ کب پطرس رسول آئیں گے، اور ان کے کہنے سے پاک روح ان کو بھی ملے گا۔ اور پھر جب غیر قوموں میں بات چلنے لگی تو کرنیلیس کے گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی پطرس رسول موجود ہے۔ تو لیڈر ہے چرچ کا، ہیڈ ہے چرچ کا، اور یہیں سے کیتھولک چرچ نے پھر اپوسٹولک سکسیشن کی بات شروع کی۔ انہوں نے پوپس کو منتخب کرنا شروع کر دیا کہ یہ سب جو ہیں یہ پطرس کے جانشین ہیں۔ اب مرتبہ ہے نا، ایک اختیار ہے، لیکن کمزور بھی ہے۔ جب غیر قوموں میں گئے تو یہودیوں کے ڈر سے بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، اور پھر پولوس کی اور ان کی آپس میں چپکلش شروع ہو گئی۔ بہرحال یہ جو 2 خطوط ہم اگلے پڑھنے جا رہے ہیں، جن کو سیکھنے جا رہے ہیں، یہ دونوں پطرس رسول کے لکھے ہوئے، کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل انٹروڈکشن میں بالکل بات کلیئر ہے کہ یہ پطرس رسول نے لکھے۔ اور کن کو لکھے؟ وہ جو ایذا اٹھا رہے ہیں، those who are suffering، جو اپنے گھر سے بے گھر کر دیے گئے ہیں۔ رومی حکومت نے ان کو نکال باہر کیا یروشلم سے، خاص کر جب 70 عیسوی کا واقعہ ہوا اور ہیکل کو مسمار کیا گیا، تو بہت سارے یہودی بھی تھے اور مسیحی بھی تھے جو یروشلم چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور یہ پھر رومی حکومت کے مختلف صوبوں میں جا کر بس گئے تھے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 5 صوبوں میں، یہ شہر نہیں ہیں جن کے نام یہاں پر لیے گئے ہیں، پنتس، گلتیا، کپدیکیا، آسیا اور بتنیا میں جا بجا رہتے ہیں۔ ایشیا ایک کوچک، ایشیا مائنر کے شمالی مغربی حصے میں یہ ان کے صوبے تھے جہاں پر مختلف کلیسیائیں تھیں، اور ان کو پطرس رسول یہ خط لکھ رہے ہیں۔ موضوع ایک ہے پورے خط کا، سفرنگ، ٹرائلز، ٹریبولیشنز، مصیبت، دکھ، ایذا رسانی۔ ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے آپ سب کے لیے۔ آج ہی جب آپ گھر جائیں
تو رومیوں کے خط کا 8واں باب ضرور پڑھ لیجیے، اور آپ کو بہت مماثلت نظر آئے گی پولس رسول کی تعلیم میں اور پطرس رسول کی تعلیم میں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے یعقوب کا خط پڑھا تھا، اور وہاں پر بھی وہ خط بھی جو بکھرے ہوئے ڈائسپورا جو تھا ان مسیحوں کو لکھا گیا جو پہلے یہودی تھے، یہودیت سے مسیحت میں آئے تھے، ان کو لکھا گیا۔ لیکن یہ خط پوری کلیسیا، صرف یہودیوں کو نہیں لکھا گیا، یہ پوری کلیسیا کو لکھا گیا، اور اس کے ثبوت آگے چل کر ہمارے سامنے آئیں گے۔ جو 12 آیات آج ہم نے تلاوت کی ہیں ان میں ہمیں ایک ایماندار کا ماضی، حال اور مستقبل نظر آ رہا ہے کہ ایک ایماندار کا ماضی کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، اور اس کے لیے مستقبل میں کیا رکھا۔ تو پہلے ہم حال سے شروع کر لیتے ہیں، حالانکہ میں نے آؤٹ لائن میں سب سے آخر میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم حال سے بات شروع کر لیتے ہیں تاکہ پہلے حال کو دیکھ لیں۔ میں نے کہا یہ 5 صوبوں میں بکھرے ہوئے مسیحیوں کے بارے میں لکھا گیا، اور لفظ استعمال ہوا مسافروں کے نام، وہ جو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیے گئے، جو کسی اور جگہ جا کر بس گئے۔ ایک اور ماڈرن ٹرانسلیشن ہے اردو کا، اس میں مجھے بڑا خوبصورت وہ لگا، اس میں لکھا ہوا تھا مہاجروں کے نام، جو کہ بالکل صحیح معنی دیتا ہے، یعنی مسافروں سے زیادہ لفظ مہاجر یہاں پر جو ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، یہ ان لوگوں کو خط لکھا گیا۔ اب ان کا حال کیا ہے؟ 6 آیت سے ہم دیکھیں، اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غمزدہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، میں نے کہا کہ اس پورے خط کا اگر ایک عنوان ہمیں چننا ہو تو وہ سفرنگ ہوگا، دکھ اٹھانا، تکلیف اٹھانا، اور یہ کوئی عام دکھ اٹھانا نہیں ہے، یہ مسیحی ہوتے ہوئے مسیح کی خاطر دکھ اٹھانا۔ یہ لوگ کیوں دربدر کیے گئے؟ اس لیے کہ یہ ایماندار تھے، اس لیے ان کو اپنے گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا، دوسرے علاقوں میں جا کر سیٹل ہونا پڑا۔ لیکن دیکھیں اس میں بھی خدا کا ایک بڑا ایک کرم ہے نا، خدا کسی بھی سچویشن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ یہ لوگ جب گئے مختلف علاقوں میں، انہوں نے وہاں جا کر کلیسیاؤں کی بنیاد رکھ دی، اور وہاں پر کلیسیائیں قائم ہو گئیں۔ ابھی اس دن میں نیشنل جیوگرافک دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ جو پرندے جو سفر کر کے آتے ہیں نا شمال سے، سردیوں میں شمال سے آتے ہیں، مائگریٹری برڈ جن کو کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں اپنے جسم پر اتنے بیج لے کر آتے ہیں ان علاقوں کے، جو یہاں پر آ کر وہ یعنی ان کے جسم سے علیحدہ ہوتے ہیں، اور وہاں پر وہ پودے بن جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ لوگ یہ جہاں بھی گئے کلام کا بیج اپنے ساتھ لے کر گئے، اور انہوں نے اس بیج کو بویا، وہاں پر کلیسیاؤں کی بنیاد رکھی۔ لیکن رسول کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ اگرچہ کہ چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غمزدہ ہو۔ اب کنٹراسٹ دیکھیں، 6 آیت کا کنٹراسٹ دیکھیں۔ شروع میں کیا بات ہے؟ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو حالانکہ غم زدہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ خوشی منا رہے ہو حالانکہ اندر سے کیا ہو؟ غم زدہ ہو۔ اور غم زدہ کیوں ہو؟ کیونکہ تکلیفوں میں سے، مصائب میں سے گزر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہے؟ تم نے بھید پا لیا ہے، تم نے بھید کو پا لیا ہے، تم اس حال میں بھی خوش رہنا سیکھ گئے۔
اور ابھی کچھ دن پہلے جسٹن بھائی گواہی دے رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ ہوا، دبے ہوئے ہیں لوگوں کے نیچے اور اندر سے شکر گزاری نکل رہی ہے نا. تو جب کوئی تکلیف میں، دکھ میں، پریشانی میں شکر گزاری کرنا سیکھ جائے، خوش رہنا سیکھ جائے، یہ بلوغت کی نشانی ہوتی ہے، یہ ایمان میں میچورٹی کی نشانی ہوتی ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ وقت کے ساتھ آتا ہے. یہ پاک روح کے وسیلے سے، یہ جو اندر والی خوشی ہے نا، اطمینان، یہ پاک روح کے وسیلے سے آتا ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حال تمہارا کیا ہے؟ غم زدہ. اور کیوں غم زدہ ہو؟ طرح طرح کی آزمائشوں کے. اچھا وہ کہتے ہیں نا جب مزریز آتی ہے نا تو دے کم بائی اے ٹرک لوڈ، ہے نا. جب دکھ آتے ہیں تو اکیلا نہیں آتا دکھ کبھی. انگریزی میں کہتے ہیں بائی اے ٹرک لوڈ، یعنی ٹرک بھرا ہوا آتا ہے مصائب کا، ہے نا. اور پھر جاتے ایک ایک کر کے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے طرح طرح کی آزمائشوں میں گر کر آزمائے جاتے. لیکن کیا ہے؟ یہ آزمائش ضروری ہے. کیا 7ویں آیت میں کیا ہے؟ اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ہے. اچھا وہ چند باتیں بتا رہا ہے اس سفرنگ کے بارے میں. 6 آیت میں وہ کہتا ہے یہ چند روز کے لیے، یعنی دکھوں کا تعلق صرف اس زندگی سے ہے نا. وہ جو خداوند کی بادشاہی میں جب بندہ مر جاتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ اب یہ اپنے دکھوں سے رہائی پا گیا. اور وعدہ کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی میں نہ آنسو ہوں گے، نہ غم ہوگا، نہ ماتم ہوگا، نہ نالا ہوگا. وہ ہماری آنکھوں کے سب آنسو پہنچ. وہ کہتا ہے یہ دکھ جو ہیں ادھر ہی رہ جانے، یہ چند روز کے ہیں، یہ ٹیمپریری ہے، وقتی. پھر دوسری بات کیا ہے؟ چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے. یہ ضروری ہے، ایمانداروں کا دکھ اٹھانا ضروری ہے. اور میرا خیال ہے جو خوشحالی کی انجیل والے ہیں نا، پراسپیرٹی گاسپل والے، وہ شاید اس قسم کی آیتیں پڑھتے ہی نہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی سب کشل منگل، سب ٹھیک ٹھاک ہے، ایماندار کے لیے نہ دکھ ہے، نہ پریشانی ہے، نہ غربت ہے، نہ بیماری ہے، کچھ بھی نہیں. کلام بار بار کیا کہتا ہے؟ ایمانداروں کے لیے دکھ اٹھانا ضروری. آپ کو یاد ہوگا. اچھا چلے پہلے ادھر سے شروع کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کا پہاڑی واز، آخری مبارکبادی کیا ہے؟ مبارک ہو گئے، ہے نا، میرے نام سے ستائے. ٹھیک ہے. 2 بھائی آ گئے یسوع کے پاس. ایک انجیلی بیان میں لکھا ہے کہ ماں کو بھی لے آئے، ہے نا، کہ ایک تیرے، جب تو جلال میں آئے تو ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھے. کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ جلال، گلوری، جلال ڈھونڈ رہے ہیں نا. ٹیکا، ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ میرا کام ہے ہی نہیں. کون میرے دائیں بیٹھے گا، کون میرے بائیں بیٹھے گا، یہ میرا کام ہے ہی نہیں. اور آخری فضا پہ ایک طرف تو یوحنا بیٹھا سینے کا سہارا لے کے، دوسری طرف یہودا اسکروتی بیٹھا. ان کا میرے اختیار میں نہیں ہے کہ کون میرے دائیں بیٹھے گا اور کون میرے بائیں بیٹھے. تو اس نے کہا یہ اس کا وعدہ میں کر ہی نہیں سکتا، جلال کا وعدہ تو میں کر ہی نہیں سکتا تمہارے ساتھ. ہاں جو پیالہ میں پینے کو ہوں وہ تم بھی پیو گے. انہوں نے کہا ہاں خداوند بالکل ہم تیار ہیں، تو سانو ادھر بعد ہے، باقی جو کچھ کہیں گا وہ کر لیں گے. یسوع نے کہا ابھی تمہیں عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں رہے کیا مانگ رہے ہو. کیا ملے گا؟ دکھ ملیں گے. جس طرح میں نے دکھ اٹھائے ہیں تم بھی دکھ اٹھ. تو سرٹن ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہاں کبھی شاید
نہیں، یہ اٹس اے سرٹینٹی کہ ایماندار دکھ اٹھائے گا. ضروری ہیں دکھ. اور کیوں ضروری ہیں؟ 7ویں آیت میں وہ کہتا ہے تاکہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہو جائے. تاکہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہو. میں نے آپ کو یعقوب کا خط جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کہیں گے کہ یعقوب کو اگر کوئی کہے گا کہ نجات ایمان کے وسیلے سے ہے تو وہ مڑ کر پوچھے گا کون سا ایمان. یہاں پر تائے ہوئے ایمان کی بات ہو رہی ہے، آزمائے ہوئے ایمان کی بات ہو رہی ہے. اور آزمایا ہوا ایمان وہ کیا کہہ رہا ہے آخر میں؟ مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے گا. جب ہم دکھ اٹھائیں گے تو خدا کو جلال ملے گا. اور یہی ایک مسیحی کی زندگی کا مطمع نظر. کیا کہا تھا یسوع مسیح نے؟ پتہ ہے کہ کل صلیب پر چڑھ جاؤں گا. دعا کیا کر رہا ہے؟ میں نے تیرے جلال کو ظاہر کر اور کرنے جا رہا ہوں. اپنی موت سے کس کو جلال دینا چاہ رہا تھا؟ وہ اپنے باپ کو. اچھا، یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا تایا ہوا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیشی. سب کو پتہ ہے، یہ مثال تو میں پتہ نہیں کروڑوں دفعہ دے چکا ہوں کہ سونے کو کیسے پیوریفائی کیا جاتا ہے. نیچے آگ ہے نا، اور آگ جب جلتی ہے سونا پگھلتا ہے تو اس کی علائشیں اوپر آنا شروع ہوتی اور پھر ان کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ سونا پاک ہوتا چلا جاتا. لیکن سونا جتنا پاک ہوتا ہے اتنی اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے نا. پیراڈاکس. جو بالکل خالص سونا ہوتا ہے اس کا تو نہ زیور بن سکتا ہے نہ کچھ ہو سکتا. جو کندن ہوتا ہے وہ اتنا نرم ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ جتنا اس کو آپ پاک کریں گے اس کی قیمت کم ہوتی. 18 کیرٹ سے پھر 20 کیرٹ پہ 22 کیرٹ پہ 24، اس کے بعد پھر اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں پطرس رسول؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان اس کے ریورس ہے. ایمان جتنا آزمایا جائے گا اتنا بیش قیمت ہوتا چلا جائے گا. دونوں چیزیں آگ سے پیوریفائی ہوں گی. ٹھیک ہے، سونا بھی آگ سے پاک کیا جاتا ہے اور ایماندار بھی دکھوں کی بھٹی میں ڈال کر پاک کیا جاتا ہے. لیکن سونے کے ساتھ مجبوری کیا ہے؟ وہ جتنا پاک ہوگا اتنی اس کی قیمت کم ہو جائے گی. لیکن ایمان جتنا آزمایا جائے گا وہ زیادہ قیمتی ہو جائے گا، بیش قیمت ہو جائے گا. اور الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے اس آزمائے ہوئے ایمان کا؟ کہ وہ خدا کے لیے، ٹھیک ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے. اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو. کیا کہہ رہا؟ دکھ تو نظر آ رہے ہیں نا سامنے. رومیو 8 باب میں نے آپ کو کہا پڑھنے کے لیے. 18ویں آیت میں لکھا ہے اس زمانے کے دکھ درد اس جلال کے مقابل ہو ہی نہیں سکتے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ دکھ تو نظر آ رہا ہے نا، جلال نظر نہیں آ رہا. جس دن وہ جلال نظر آ گیا پھر دکھ نظر نہیں آئے گا، ہے نا. تو دکھ تو سامنے ہے نا، گزر رہے ہیں ان دکھوں میں سے، روتے بھی ہیں، چیختے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں،
بین بھی کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ گزر رہی ہے نا اپنے اوپر. کیا ہے؟ بالکل سامنے ہے نا دکھ، لیکن جلال تو پوشیدہ ہے نا آنکھوں سے. لیکن پولس رسول کیا کہتا ہے؟ یہ دکھ اس جلال کے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے یہ دکھ. تو وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، پطرس بھی ایگزیکٹلی وہی بات کر رہا ہے. اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری. اب دیکھیں کیا سیکوینس دیکھیں. دکھ سے کیا ہوگا؟ ایمان آزمایا جائے گا. ایمان جتنا آزمایا جائے گا کیا ہوگا؟ وہ ہمیں امید دلائے گا اس جلال کی جو ہمیں ملے گا. مسیح پر ہم بے دیکھے ایمان رکھتے ہیں نا. توما نے تو دیکھ کے کہا تھا نا، جی آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا. اس نے کہا تھا مبارک ہیں وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے. اس نے کہا مسیح پر بھی تم بغیر دیکھے ایمان لائے ہو، تو پھر اس جلال کی بھی امید رکھو جو تمہیں مسیح کے وسیلے سے ملے گا. اور لکھا ہے خوشی مناتے ہو. تم نے سیکھ لیا دکھوں میں سے خوشی منانا، تم نے سیکھ لیا. اچھا ذرا اس کا موازنہ کریں بنی اسرائیل کے ساتھ. کوئی دکھ اٹھایا بیابان، نہ پاؤں سوجے، نہ جوتی ٹوٹی، کھانے کو نہ کوئی محنت کرنی پڑ رہی ہے، نہ بھائی بیجی، نہ کچھ، ہے نا. صرف خدا کے کہنے پر ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے گئے. کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. کیا ہے؟ شکایت. اور خدا نے کیا کہا؟ تم میں سے کوئی بھی موجودہ ملک میں دا. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم تو دکھ اٹھا کر شکر گزاری کر رہے ہو، خوشی منا رہے ہو. تو پھر وہ اندیکھا جلال جو ابھی تک تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا وہ یقیناً تمہارا ہوگا. اور کیا ہے؟ تمہاری نجات، ہے نا؟ روحوں کی نجات پا رہے ہو، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے نجات تو ایمان لانے سے مل جاتی ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ نجات کے مختلف مراحل ہیں. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ رومیوں کے خط کا 8واں باب ضرور پڑھ لیں. کہا ایمان لانے سے راست باز ٹھہر گئے، ابھی تم پاک کیے جاتے ہو، دکھوں کے وسیلے سے تمہاری سینکٹیفیکیشن ہو رہی. اور پھر نتیجہ کیا ہے؟ گلوریفیکیشن. تمہیں جلال ملے گا، تجلی ملے گی. تو وہ کہہ رہے دکھ تو اٹھا رہے ہو چند روز کے لیے، اس زندگی میں ہیں، اس کے بعد نہیں ہوں گے، ہے نا. ضروری کیوں ہے؟ ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے. اچھا آج کل نا بڑا ایک فیشن چل نکلا، وہ لوگ جو زیادتی کرتے ہیں کسی بھی طور سے، ٹیررزم ہے، کچھ بھی ہے. اب اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے جی ہم تو خود وکٹم تھے، ہے نا. پہلے ہم پر ظلم ہوا جس نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم یہ سارا کچھ کریں، ہے نا. تو یہ آپ کسی سے پوچھ لیں وہ یہی کہیں گے ہم تو وکٹمز ہیں، ہم پہ تو زیادتیاں ہوئیں، ہم پر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ رد عمل ہے، ری ایکشن ہے. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے لیکن کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ہم پر. ٹھیک ہے. لیکن پطرس کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، ایک مسیحی کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا. مسیح دکھوں میں فاتح ہے نا. وہ ظالم پر فتح پانے کے لیے نہیں مارتے لوگوں کو، وہ دکھوں میں فاتح ہیں. اور وہ کہتا ہے، اچھا پرانے عہد نامے میں خاص کر آپ زبور کی کتاب پڑھیں،
اور زبوروں میں سے بھی اگر 73 زبور پڑھیں، 73 آصف کا مزمور ہے، وہ اسی میں پڑا ہوا ہے، شریر برومند ہو گئے، شریروں کو یہ مل گیا، وہ ہو گیا، اور ایماندار بیچارے دکھ اٹھا۔ وہ اپنے آپ کو کس سے کمپیئر کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے شریروں سے کمپیئر، کہ شریروں کی تو موجیں اور ہم ایماندار جو ہیں ہمیں دکھ مل رہا ہے۔ اس نے اپنا کمپیریٹر کس کو چن لیا؟ کس کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے اپنے آپ کو؟ شریروں کے ساتھ۔ رسولوں نے اپنا کمپیریٹر کس کو چن لیا تھا؟ شاگردوں نے ایک دوسرے کو، ہے نا۔ یسوع پطرس کو کہہ رہا ہے کہ تو جب بہت بوڑھا ہو جائے گا لوگ تجھے پکڑ کر لے کر جائیں گے۔ اچھا چل میری تو چھٹ ہے، دس ایدے نال کی ہوئے گا۔ وہ اس کو یونا کی فکر پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، وہ کہتا ہے یہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ یسوع نے کہا تو وہ دی چھڑ دے، اس کے ساتھ تو جو ہونا ہے وہ ہوگا، تو اپنی سوچ۔ تو ہم ہمیشہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اپنے دکھوں کو بھی دوسروں کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں نا۔ انہوں دیا تو موجاں، اور ہم پر ایک کے بعد دوسرا دکھ پریشانی آ رہی ہے۔ پطرس رسول کہتا ہے دو چیزیں سامنے رکھتا ہے، وہ کہتا ہے دو گروہوں کی طرف دیکھ لو، ایک وہ جو دکھ اٹھا رہے ہیں، ایک وہ جو دکھ نہیں اٹھا رہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر لو۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے 10ویں آیت میں؟ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ اس نے کہا پرانے عہد کے نبیوں کو دیکھ لو، ان کو نہیں پتا تھا وہ کس کے بارے میں نبوت کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تم پر کس طور سے فضل ہوگا، لیکن نبوت کر گئے۔ لیکن کیا وہ نبوت ان کو سستی پڑی؟ ہے نا۔ ذرا دیکھیں عبرانیوں کا خط، اس کا 11واں باب، اس کی 32ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 11واں باب۔ اب اور کیا کہوں؟ 11ویں باب میں ہمیں معلوم ہے نا ایمان کے ہیروز کا ذکر ہے، وہاں پر سارے پرانے عہد کے جتنے ہیروز تھے ان سب کا ذکر ہے۔ اب اور کیا کہوں؟ اتنی فرصت کہاں کہ جدعون اور برق اور سمسون اور افتح اور داؤد اور سیمویل اور نبیوں کا احوال بیان کروں۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زور آور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا۔ اب دیکھیں، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی، تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنگسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے۔ کہہ رہے ان کی طرف دیکھ لو۔ اور نبوت کس چیز کی کر کے گئے؟ وہ فضل جو ان پر نہیں، تم پر ہونے والا۔
لیکن وہ نبوت ان کو سستی نہیں پڑی، کافی مہنگی پڑی. انہوں نے دکھ اٹھائے، چیرے گئے، مارے گئے، رگیدے گئے، سب کچھ ہوا ان کے ساتھ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی، جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی. انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا. اچھا، نہ صرف خود دکھ اٹھائے جس کے بارے میں نبوت کی، اس کے بھی دکھوں کے بارے میں بتا دیا. تو اس نے کہا دیکھنا ہے تو ان کی طرف دیکھو. مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ. ان کو خود نہیں پتا تھا یہ کب ہوگا، لیکن چونکہ کلام خدا کی طرف سے ملا تھا، وہ اس کی گواہی دیتے ہیں. ان پر ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے، جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی، جنہوں نے روح القدس کے وسیلے سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی. انہوں نے کہا انہوں نے وہ سارے دکھ کیوں اٹھائے، ساری تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ تمہارے لیے. تم خوش قسمت لوگ ہو جن کے لیے انہوں نے وہ ساری نبوت کی تھی. حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا. نبوت کی، اس کی سزا بھگتی. کس کے بینیفٹ کے لیے؟ تمہارے بینیفٹ کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے. تو دیکھنا ہے تو شریروں کی طرف نہیں دیکھو، دیکھنا ہے تو ان ایماندار نبیوں کی طرف دیکھو جنہوں نے دیانتداری کے ساتھ نبوت کی، تاکہ تم پر جو فضل ہونے والا تھا اس کے بارے میں پیش گوئی کر سکے. اس نے کہا اپنا کمپیریٹر چن لو، اچھا کمپیریٹر چنو تو تمہیں آسانی رہے گی. شریروں کی طرف دیکھو گے تو ہر وقت زبور نویس کی طرح کڑتے رہو گے، ہے نا. کیا ایک نعرہ لگتا ہے تقریباً ہر دوسرے تیسرے زبور میں، اے خداوند کب تک، ہے نا؟ کب تک شریر سرفراز ہو گے. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی طرف نہیں دیکھنا، شریروں کی طرف نہیں دیکھنا، پرانے عہد کے نبیوں کی طرف دیکھ لو. اور پھر اس کے آیت کے آخری حصے میں وہ کہتا ہے ایک اور بھی ہیں، اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں. فرشتے کون ہیں؟ فرشتوں نے تو کوئی دکھ نہیں اٹھایا نا. فرشتے تو جلالی ہیں، آلریڈی جلالی ہیں، ہے نا. لیکن کیا ہے؟ وہ جلال جو تم کو ملنے والا ہے اس پر نظر کرنے کے مشتاق ہے. یعنی ایمانداروں کا جلال فرشتوں سے بھی زیادہ ہونے والا. لیکن جلال کس کو ملے گا؟ جو دکھ اٹھائے گا، جس کا ایمان آزمایا جائے گا، اس کو جلال بھی ملے گا. اور دیکھیں کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے کہ وہ جلال فرشتوں کے جلال سے بھی زیادہ بڑا ہوگا. تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا حال بھی دیکھ لیا، تھوڑا سا مستقبل کی طرف بھی ہم چلے گئے. تو حال تو یہ ہے. اب تھوڑا سا ماضی کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں. دوسری آیت دیکھیں. اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرمانبردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں. فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے. مسافروں کے نام، مہاجروں کے نام جو ان 5 صوبوں میں رہتے ہیں، جو کیا ہیں؟ ماضی میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ خدا باپ کے علم سابق کے موافق. یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نجات یافتہ لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنی نجات میں شامل کر لیا. اور خدا نے ان کو نجات دینے کا ارادہ کب کیا تھا؟
پولوس رسول لکھتے ہیں افسیوں کے خط کے پہلے باب میں، بنائے عالم سے پیش. خدا نے پہلے ہی چن لیا تھا تم لوگوں کو کہ تم خدا کی نجات میں شامل ہو گئے. تو نجات کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. پھر دوسری بات کیا ہے؟ روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں. تو خدا نے تو چن لیا، خدا باپ نے بنائے عالم سے بیشتر چن لیا. ٹھیک ہے. پاک روح نے پھر چوٹ کی، ان کو ان کے گناہ کا احساس دلایا اور ان کو مسیح کے قدموں تک لے کر آیا. کیا ہوا تھا پینتیکوست کے دن؟ ان کا وہ تو قدرت والا نبی تھا نا، لیکن کیا کیا تم نے اسے مار ڈالا. ادھر ٹھک کر کے بات جا کر لگی. اور کون کہلوا رہا ہے پطرس سے؟ خدا کا روح. تو خدا کے روح نے الزام لگا دیا لوگوں پر، ہے نا، ٹھک کر کے لگی بات جا کے. اب ہم کیا کریں؟ کیا کہا پطرس نے؟ پھر آ جاؤ، اسی مسیح کے نام پر بپتسمہ لے لو، ہے نا، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اسی مسیح کے نام پر بپتسمہ. تو روح کا ایک کام کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جن کو خدا نے اپنے علم سابق سے چنا ہے ان کو یسوع کے قدموں تک لے کر آتا ہے. اور پھر یسوع کا کام کیا ہے؟ خدا بیٹے کا کام کیا ہے؟ فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں. پھر یسوع کا خون ہمیں تمام ناراستی سے پاک کر دیتا. پہلا عہد جب ہوا تھا، عبرانیوں کے خط کی بات کر رہا ہوں، پہلا عہد جب ہوا تھا تو موسیٰ نے جانوروں کا خون لوگوں پر چھڑکا تھا تاکہ عہد پکا ہو جائے. یہاں پر وہ کیا کہتا ہے؟ یہاں پر وہ اپنا ہی خون لے کر خدا کی حضوری میں چلا گیا اور اس خون کے وسیلے سے ہمیں کیا دے دیا؟ نجات دے دیا. تو اب یہ دیکھیں، ان شارٹ پطرس رسول کیا رہے ہیں؟ نجات خدائے ثالوث کا کام. جب ہم کہتے ہیں نا نجات خدا کا کام ہے تو وہ کہتا ہے باپ بھی انوالوڈ ہے کیونکہ یہ اس کا ارادہ تھا کہ تم نجات پاؤ. پاک روح بھی انوالوڈ ہے کیونکہ پاک روح پھر تمہیں یسوع کے قدموں تک لے کر جاتا ہے اور پھر یسوع وہ وسیلہ ہے جس کو خدا نے مقرر کیا ہے کہ تم اپنے گناہوں سے آزاد ہو کر نجات پاؤ. تو وہ کیا کہہ رہا ہے پطرس؟ ماضی کیا ہے تمہارا کہ تم آلریڈی راست باز ٹھہرائے گئے ہو باپ کی مرضی سے، پاک روح کے کام سے اور یسوع مسیح کے وسیلے سے تم آلریڈی راست باز ٹھہرائے گئے ہو. یہ تمہارا ماضی. ٹھیک ہے. حال کیا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا چند روز کے لیے. ضرورت کے مطابق آزمائے جاتے ہو، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، پھر بھی خوشی مناتے. یہ حال ہے. اب فیوچر کیا ہوگا؟ تیسری آیت سے دیکھیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں. مستقبل کیا ہے؟ میراث ہے، وراثت ہے، میراث ہے. That is the future of the believer. وہ انہیریٹنس جو خدا نے آلریڈی ہمارے لیے وہاں پر مقرر کر دی ہے. ٹھیک ہے.
اور آج ہمیں اس کی زندہ امید دے دی ہے. کس وجہ سے زندہ امید دی ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا. امید کیا ہے ہماری؟ کیا فرق ہے ایک مسیحی میں اور ایک غیر مسیحی میں؟ ایک مسیحی کے پاس ایک زندہ امید ہے کہ جیسے میرا خداوند مر گیا دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، میں بھی اسی طرح سے موت کے بعد دوبارہ، یعنی خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے وقت میں بھی دوبارہ زندہ، اگر اس وقت تک مر نہ گیا تو مر گیا اس وقت تو میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. That is the living hope that we have. اور یہ زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرا اور آپ کا خداوند زندہ. کہتا ہے میں مر گیا تھا اور اب عبدالآباد زندہ رہوں گا، عالم ارواح کی کنجیاں میرے ہاتھ. That is our living hope. تو مستقبل کیا ہے؟ مستقبل میں انہیریٹنس ہے، میراث ہے، اور وہ آسمانی مقاموں پر ہے. پولس رسول کہتے ہیں افسیوں کے خط کے پہلے باب میں اس نے ہمارے لیے وہ آسمانی مقاموں میں وہ میراث رکھ چھوڑی. بیانے میں اس نے اپنا پاکرو بھی دے دیا. تو اور اس کی زندہ امید ہمارے پاس آج ہے، لیکن وہ میراث ہمیں کب ملے گی؟ جب ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. وہ میراث کیا؟ 3 باتیں یہاں پر لکھی ہیں. غیر فانی ہے، بے داغ ہے اور لازوال ہے. ٹھیک ہے. غیر فانی کا کیا مطلب ہے؟ کبھی نہ مٹنے والی، وہ کبھی بھی مٹنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس دنیا میں ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں، کوئی بھی چیز بناتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ میراث غیر فانی ہے اور بے داغ ہے، پاک ہے. اس کو، اور پھر یہ نہیں ہے کہ میرے گناہوں کے وسیلے سے کوئی اس پر داغ لگ جائے گا، میں اس میراث کو نہیں حاصل کر سکتا. جب تک مسیح کی راست بازی مجھ میں ہے میں اس میراث کو حاصل کر سکتا ہوں. اور لازوال ہے، نیور اینڈنگ، کبھی بھی ختم نہ ہونے والی میراث ہے. وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے. سیکیورٹی. یہ نہیں کہ چور آ کے چرا کے لے جائے گا یا کوئی ڈاکو نقب لگا جائے گا، نہیں. سیکیور ہے نا، سیکیور. وہ تمہارے واسطے، اگر میں بیچ میں سے بریکٹس کا حصہ ہٹا دوں، آسمان پر محفوظ ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے جو 6 آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، اس سبب سے تم خوشی مناتے ہو اگرچہ کہ غم زدہ ہو. ہے نا. یہ مجھے وہ یاد آ گئی. دوسری مبارک بادی ہے غالباً، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہے نا، وہ تسلی پائیں گے. اچھا، مبارک ہیں، بلیسڈ، اس کا جو ترجمہ ہے یونانی لفظ کا وہ ہے ہیپی. خوش ہیں وہ لوگ جو غمگین ہیں، شادمان ہیں وہ لوگ جو غمگین. تو یہ وہی بات ہو رہی. اسی طرح یہاں پر بھی دیکھ لیں 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہ تمہارے واسطے یہ آسمان پر محفوظ ہے. کیا آسمان پر محفوظ ہے؟ میراث. ٹھیک ہے جی. اور آپ ذرا بریکٹ کے اندر پڑھیں، جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو. تو ایک طرف نہیں حفاظت ہو رہی، حفاظت دونوں طرف ہو رہی. وہ کہہ رہے وہاں پر میراث محفوظ ہے، یہاں پر تم خداوند میں محفوظ.
ہمیں محفوظ کیا گیا ہے اس میراث کے لیے جو محفوظ ہے. So we are secure. ہے نا, چاہے دکھ اٹھا رہے ہیں, چاہے مارے جا رہے ہیں, چاہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, we are secure. کیونکہ وہ میراث ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا نا. ہم اس میراث کے لیے محفوظ ہیں, وہ میراث ہمارے لیے محفوظ کی گئی. اور کتنی خوبصورت بات ہے جی. لوگ کہتے ہیں پطرس ان پڑھ تھا. یہ باتیں ان پڑھ کر سکتا جی. یہاں تو مجھے پطرس کی دلیل جو ہے پولوس سے بھی کہیں زیادہ اسٹرانگ لگتی ہے. اور یہ صرف اور صرف خدا پاک روح کے وسیلے سے. اچھا دیکھیں, دکھوں کا ذکر کون کر رہا ہے؟ وہ جس نے خود دکھ اٹھائے. جب یسوع کا انکار کیا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا اندر؟ وہی میں کہہ رہا ہوں, کتنا غمگین ہوگا, کتنا دکھی ہوگا. کر تو گیا. تو جو خود دکھ اٹھا چکا ہے وہ اب جو دکھ اٹھا رہے ہیں ان کو تسلی دے. آپ اگر آپ کے پاس کبھی کوئی آئے نا جو کسی دکھ میں سے, تکلیف میں سے گزر رہا ہو, اور آپ خود اس تکلیف میں سے گزر چکے ہوں, پھر آپ اس کو واقعی ہی تسلی دے سکتے. ویسے تو پھر آپ لفظ ہی کہیں گے نا, چلیں جی ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن اگر آپ خود اس تکلیف میں سے گزر چکے ہیں تو آپ پھر بہتر طور پر تسلی دے سکتے ہیں جی. اندر سے نکلے گی بالکل. اور پھر وہ کھوکھلی باتیں نہیں ہوں گی نا, ان میں وزن ہوگا. تو وہ تسلی دے رہا ہے ان کو جو وقتی طور پر ستائے جا رہے ہیں, جو یسوع مسیح کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں. وہ کہتا ہے حال مجھے پتا ہے تمہارا, مجھے تمہارا ماضی بھی پتا ہے اور مجھے تمہارا مستقبل بھی پتا ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے, ماضی میں تم راست باز ٹھہرائے گئے, آج دکھ اٹھا رہے ہو, اور پھر کیا ہوگا, جلال ملے گا. یعنی وہ جو نجات کی 3 سٹیجز ہیں, راست باز ٹھہرایا جانا, پاک کیا جانا اور جلال ملنا, یہ ہماری نجات کی 3 سٹیجز ہیں. اور وہ ہمارے ماضی, حال اور مستقبل میں یہاں پر نظر آ رہی ہیں. اسی کا جلال پطرس تو دیکھ چکا تھا. وہ تو دیکھا جی, بالکل دیکھ چکا تھا, اس لیے وہ بڑے شورٹی کے ساتھ جی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی, خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.